مزار کے علاوہ ایک بہت ہی مقدس چیز موجود ہے، اور وہ مقدس چیز ہے تو اس کی بھی زیارت میں آپ کو کرانے والی ہوں۔ تو ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کریے گا، ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی خاص جانکاری حاصل ہونے والی ہے۔ دور حکومت میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ انہی پیسوں کو رکھ کر، جو کہ 14 روپیہ 12 آنا کی اماؤنٹ تھی، انہی پیسوں کو رکھ کر آپ نے وصیت کیے تھے کہ لیکن انہوں نے صرف 98 اپنے استاد کو دیے اور کہا کہ حضور قبول فرمائیے۔ اس 98 کے پیچھے بھی ایک بڑی بات چھپی ہوئی ہے، جو آپ آگے ویڈیو میں جان جاؤ گے کہ صرف 98 ہی کیوں دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے ناظرین، آج میں حاضر ہوں پھر ایک بار آپ سے ملاقات کے لیے ایک نیا شہر، نئی جگہ اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد میں۔ تو ہم آج اورنگ آباد کی کچھ تاریخی مقامات اور مزارات کو ایکسپلور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ناظرین، اورنگ آباد یہ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کا ایک شہر ہے جو اپنی ہسٹری، ٹورزم اور انڈسٹری کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی بنیاد وہ مرتضی نظام، ان کے وزیر اعظم ملک امبر نے 1610 میں کھڑکی نامی گاؤں کے مقام پر رکھی تھی۔ پھر ان کے بیٹے فتح خان نے اس کا نام بدل کر فتح نگر رکھا۔ 1653 میں دلی کے شہنشاہ شاہجہاں، ان کے بیٹے اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دکن کا حکمران مقرر کیا گیا اور انہوں نے فتح نگر کو اپنا دارالحکومت بنائے اور اس شہر کا نام بدل کر اورنگ آباد رکھ دیے۔ تو ناظرین، آج ہم اورنگ آباد کی ایک مشہور بارگاہ میں موجود ہے۔ تو آج ہم موجود ہیں حضرت اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مزار پر، ان کی بارگاہ کی آج ہم زیارت کرنے والے ہیں، جو کہ خلد آباد میں موجود ہے۔ تو ناظرین، اس خلد آباد میں 1400 اللہ کے ولی وہ یہاں پر آئے تھے دین کا کام کرنے کے لیے، اسی لیے اس جگہ کو خلد کہا جاتا تھا۔ خلد یعنی جنت، تو اسی پر سے اس جگہ کا نام پڑا خلد آباد۔ تو ناظرین، وہ 1400 اللہ کے ولی وہ کہاں سے آئے تھے، کن کے حکم سے آئے تھے، یہ تمام جانکاری میرے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے حضرت مردان الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام سے۔ تو اس ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل جانکاری دی گئی ہے، تو آپ وہاں پر جا کر ان تمام کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں، جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کی ویڈیو کی لنک ہے میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مینشن کری ہے، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اور ناظرین، اندر مزار اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مزار کے علاوہ ایک بہت ہی مقدس چیز موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر لامکہ پر گئے تھے، تب آپ نے جو لباس مبارک پہنے تھے، وہ لباس اندر رکھا ہوا ہے، تو اس کی بھی زیارت میں آپ کو کرانے والی ہوں۔ تو ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کریے گا، ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی خاص جانکاری حاصل ہونے والی ہے۔ تو میرے چینل پر اور میرے ویڈیو پر بنے رہیے گا اور میرے ویڈیوز کو آگے تک شیئر کریے گا۔ تو چلیے ہم لوگ اندر چلتے ہیں اور مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں اور آگے کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہ اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے۔ یہ مزار کچا ہے۔ ان کی وصیت تھی کہ اس پہ کوئی گمبد وغیرہ کچھ عمارت نہیں بنوانے کا، جیسا غریب کا مزار شریف ہوتا ہے ویسا بنانے کا۔ پہلے یہاں مٹی کا فرش تھا، لکڑی کی جالی تھی۔ 1921 میں حیدرآباد کے نظام بادشاہ نے جالی بنائے۔ ان کی وصیت تھی میری مزار 14 روپیہ 12 آنے کے اندر بنوانے کا۔ ٹوپی کی سلائی کرتے تھے، قرآن شریف کی لکھائی کرتے تھے، اسی پیسے میں مزار شریف کو بنایا گیا۔ سامنے لکھا ہوا ہے عربی میں هو الحی القیوم، رہنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کو ایک دن مرنا ہے۔ انہوں نے پہلے کہہ دیے تھے کہ میرا قرآن شریف لکھائی کا 350 روپیہ جمع ہے، اگر مجھ سے کچھ لکھائی میں غلطی ہو گئی ہوں گی تو اس پیسہ غریب لوگوں میں تقسیم کر دینا
اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ 1616 میں پیدا ہوئے تھے گجرات میں، 1707 میں ان کا انتقال ہوا احمد نگر میں، ماں سے لا کے ان کو یہاں تدفین کرے۔ 91 برس کی عمر تھی، 50 سال حکومت کرے۔ ان کا نام تھا ابو المظفر محی الدین محمد، ٹائٹل نام تھا ان کا اورنگزیب عالمگیر۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہو اتنے بڑے وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ان کی مزار شریف جو ہے وہ کتنی سادگی سے بنائی ہوئی ہے، اور آپ یہ جو ماربل کا کام دیکھ رہے ہو یہ 1921 میں حیدرآباد کے نظام بادشاہ نے کروائے ہیں، ورنہ ان کی مزار تو بہت ہی سادگی سے بنائی جائے ایسا انہوں نے وصیت کیے تھے۔ اور یہ اتنے بڑے وقت کے بادشاہ حکمران ہونے کے باوجود بھی ان کا کوئی بھی ایک مقبرہ نہیں ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے بعد بھی انہیں آخرت کی اتنی فکر تھی۔ تو آج ہم جو یہ مزار شریف دیکھ رہے ہیں یہ اتنی سادگی سے بنائی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو وصیت کیے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد انہیں اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں لا کر جو ہے وہ دفنایا جائے، اتنی آخرت کی جو ہے انہیں فکر تھی۔ ورنہ آج اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس تھوڑا بھی مال آ جانے کے بعد آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے پہلے کے وقت کے، وہ اللہ کو کتنا یاد کیا کرتے تھے اور آخرت کی ان لوگوں کو کتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ تو ناظرین میرے ویڈیو پر آپ جڑے رہیے، میں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ڈیٹیل معلومات آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور یہیں پر جو ہے حضرت کے پیر و مرشد کی مزار شریف بھی موجود ہے، تو میں آپ کو اس مزار شریف کی بھی زیارت کرانے والی ہوں۔ ناظرین آج ہم نے جس مقدس بارگاہ کی زیارت کی ان کا نام ہے حضرت ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اور مسلم عوام نے جو ہے آپ کو عالمگیر نام دیا تھا، جس کا مطلب ہے دنیا فتح کرنے والا۔ آپ نے 13 جولائی 1658 سے 3 مارچ 1707 تک حکومت کیے۔ آپ کی تاج پوشی 13 جون 1659 میں کی گئی تھی۔ ہندوستان پر حکومت کرنے والے مغل حکمرانوں میں سے آپ چھٹے مغل حکمران ہیں، اور آپ نے تقریباً آدھی صدی مطلب 50 سالوں تک ہندوستان و پاکستان پر حکومت کی تھی۔ اکبر بادشاہ کے بعد اورنگزیب بادشاہ سب سے زیادہ وقت تک حکومت کرنے والے مغل حکمران تھے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے حکومت کے دوران مغل سلطنت عروج پر پہنچی۔ اپنی زندگی کے دوران انہوں نے پورے جنوبی ہندوستان کے کچھ ریاستوں میں مغل سلطنت کو 1.25 ملین اسکوائر تک پھیلایا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش گجرات میں 3 نومبر 1616 عیسوی میں ہوئی، اور آپ نے 3 مارچ 1707 عیسوی میں تقریباً 91 ایئرس کی عمر میں 91 سالوں کی عمر میں پردہ فرمائے۔ آپ کا وصال 1707 میں احمد نگر میں ہوا، لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہندوستان میں کہیں بھی ہو، مجھے میرے پیر و مرشد حضرت سید زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ان کے قدموں میں دفن کر دینا، اور یہ بھی کہا تھا کہ انہیں کچی قبر میں دفنایا جائے، نہ تو کوئی بڑا مقبرہ ان کے لیے بنایا جائے، نہ قیمتی چادروں میں انہیں سلایا جائے، اور نہ ان کی قبر کے پاس کوئی مہنگے پتھر لگائے جائے۔ آپ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود بھی اپنا گھر چلانے کے لیے آپ ٹوپیاں بنتے تھے اور ہاتھوں سے قرآن کریم لکھا کرتے تھے۔ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ قومی خزانے سے کبھی پیسے نہیں لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ٹوپیاں بن کر آپ نے جو پیسے جمع کیے تھے انہی پیسوں کو رکھ کر، جو کہ 14 روپیہ 12 آنا کی اماؤنٹ تھی، انہی پیسوں کو رکھ کر آپ نے وصیت کیے تھے کہ انہی پیسوں سے میرا کفن بنانا اور میرا کفن خریدنا، قوم کے پیسوں میں سے میرے کفن کے لیے 1 پیسہ بھی نہ لیا جائے۔ حضرت نے پہلے ہی وصیت میں
कह दिए थे कि कुरान लिखाई के 350 रुपए जमा है मेरे, उसे गरीबों में बांट देना। अगर मुझसे लिखाई में कुछ गलती हुई होगी तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा। एक मर्तबा हजरत के जो है उस्ताद, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, इनके जो उस्ताद है उनका नाम जो है मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत के पास आए। तो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि हुजूर कैसे आना हुआ? तो उस्ताद कहने लगे कि बस फक्र फाका बहुत है, गुर्बत और तंगदस्ती भी है। तो उस वक्त बादशाह ने उन्हें हादिये में सिर्फ 98 दिए, और हालांकि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास जायदाद की कोई कमी नहीं थी, सोने की अशरफियां भरी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 98 अपने उस्ताद को दिए और कहा कि हुजूर कबूल फरमाइए। इस 98 के पीछे भी एक बड़ी बात छुपी हुई है जो आप आगे वीडियो में जान जाओगे कि सिर्फ 98 ही क्यों दिए। उस्ताद ने 98 लिए और वहां से चले गए। तो उन्होंने उस 98 से कपास या कुछ बीज खरीदे और उससे काश्तकारी शुरू किए। उस काश्तकारी में इतनी बरकत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, उस माल को बेचकर कई पैसे आए और उसमें आपने नफा कमाए। कमाते कमाते कई जमीनों के आप मालिक हो गए। इसी में 10 साल का अरसा गुजर गया, जब तक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह दक्कन की कई जंगों में मसरूफ थे। वापस जब दिल्ली पहुंचे तो एक वजीर ने कहा कि हुजूर, मुल्ला अहमद जीवन आपके उस्ताद, उन पर भी टैक्स लगाना चाहिए। आज वो बड़े माल के मालिक हो चुके हैं, उनकी कई जमीनें, कई जायदाद और कई गोदाम है माल रखने के लिए। बादशाह ने कहा कि क्या बात करते हो, वो फिक्र फाका और तंग दस्ती में थे, उन्हें यहाँ पर बुला लाओ। उन्होंने जो है उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद उनसे पूछा गया कि आपके पास इतना माल कहाँ से आया? तो आपके उस्ताद ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने जो 98 दी थी उसी की ये बरकत है, मैं उसी 98 में कमाया और इतना बढ़ गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है, आप बैठें, तशरीफ रखिए। और आपने अपने एक सिपाही से कहा कि फला दिल्ली में एक चौराहे पर एक बनिया रहता है, उस बनिया को ले आओ, उसका हिसाब मुझे लेना है। उस बनिया को यहाँ पर ले आया गया और बादशाह ने कहा कि मुझे तेरा पूरा हिसाब चाहिए, तेरे पास कितना माल आया और कितना खर्च हुआ। उसने अपनी जो बुक थी ले आया और हिसाब पेश करने लगा। उसमें से एक जगह उसने 1 रुपए पर हिसाब लिखा हुआ था। तो बादशाह ने कहा कि मुझे ये 1 रुपए जो तूने खर्च किए हैं उसका हिसाब चाहिए। बनिया ने कहा, बारिश का जमाना था और मेरे घर की छत टूट रही थी, तो मैं बाहर गया कोई मजदूरों को लाने के लिए। रात के वक्त बारिश में कोई मजदूर नहीं मिलता था। एक मजदूर बड़ी मुश्किल से मिला, उससे मैंने भाव ताव किया तो उसने कहा कि मैं 1 रुपया लूंगा। तो मैं उस मजदूर को अपने घर ले आया, उसने छत का काम शुरू कर दिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि फज्र की नमाज से पहले और फज्र की अजान से पहले पहले वो काम खत्म करके चला जाएगा। काम करते करते आधा काम हो गया और अजान का वक्त होने लगा। तो मजदूर ने कहा कि मैं चलता हूँ। तो काम की उजरत 1 रुपया तय हुई थी। तो मजदूर ने कहा कि इंशाअल्लाह मैं अगर कल जिंदा रहा तो बाकी काम करूँगा, तब तक आधी उजरत मुझे इस काम की दे दो जो काम हो चुका है। तो बनिए ने कहा कि मैंने 1 रुपया अलग रख दिया और मजदूर को उसमें से 98 दे दी थी। उस वक्त एक 98 घर पर रखी थी और दूसरी 98 मजदूर लेकर चला गया था, लेकिन मजदूर दूसरे दिन आया ही नहीं और वैसे भी मेरी छत भी ठीक हो गई थी, तो मैंने मजदूर को तलब भी नहीं किया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद से कहा कि हुजूर,
وہ مزدور کوئی اور نہیں، یہ اورنگزیب تھا، اور وہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہوئی اٹھنی تھی جو میں نے آپ کو ہدیے میں دی تھی، جس میں آپ کو اتنی برکت ہوئی۔ ناظرین، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہندوستان کی جی ڈی پی دنیا کی جی ڈی پی کے 25% تھی۔ اس وقت ہندوستان میں اکنامک لیول مطلب ہندوستان کا آرتھک سطر امریکہ کے برابر تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس دور کے مغل بادشاہ کتنے ایماندار تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ شاید یقین نہ ہو، اس لیے میں نے گوگل کا امیج جو ہے ایڈ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو ناظرین، ابھی آپ یہ جو دیکھ رہے ہو یہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے، اور اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی میں جلد سے جلد میرے چینل فاطمہ خان درگاہ ولاگز پر اپلوڈ کرنے والی ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل فاطمہ خان درگاہ ولاگز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ میرے آنے والے ویڈیو کا پارٹ 2 آپ کو مل جائے دیکھنے کے لیے۔ اور وہ پارٹ 2 جو ہے وہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے، اس میں آپ کو ایک بہت ہی خاص چیز دیکھنے کو ملنے والی ہے۔ تو اس کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو وہ خاص چیز کا ویڈیو دیکھنے کو ملے۔